وقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماہ محرم کا پیغام اور آج کا مسلمان. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، ماہ محرم اگر تاریخی ناحیے سے دیکھا جائے، اسی طرح اگر شرعی ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں سے ہوتا ہے. وہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا ہے، وہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین بنائے اسی دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ ماہ ذی قعدہ ہے، ماہ ذی الحجہ ہے، ماہ محرم ہے جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آج ماہ محرم کی 5 تاریخ، اور اسی طرح ماہ رجب ہے. یہ 4 مہینے ہیں کہ جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا ہے، محترم قرار دیا ہے. ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ہمیں اور آپ کو گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، بغض و حسد سے، کینہ کپٹ سے بچنا چاہیے. دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان مہینوں کے اندر بالخصوص اور سال کے 12 مہینوں میں بالعموم گناہوں سے اور معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، یہ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں سے ہوتا ہے، حرمت والے مہینے میں سے ہوتا ہے. حضرات، اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی ہے، اور یہ فضیلت بتلائی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل روزے، نفلی روزے کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. حضرات، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ محرم کے اندر کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم یوم عاشورہ کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھنا چاہیے، کہ جس کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. یوم عاشورہ کا روزہ یعنی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھنی چاہیے. اور چونکہ اس روزہ کو رکھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ یا پھر اسی طریقے سے
اگر 9ویں تاریخ کا روزہ اگر ہم اور آپ نہ رکھ پائیں تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے، کہ جس کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور فضیلت یہ بیان کی ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، اگر ہم ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے ایک سال کے گناہ ہمارے اور آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین اور تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے ہم اس کو لازم پکڑیں، اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کریں، اور بالخصوص ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اور اس سے پہلے 9ویں تاریخ کو، یعنی ماہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزوں کا ہم ضرور اہتمام کریں، کہ جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ماہ محرم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس مہینے کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ حضرات ذرا غور کریں، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، سارے مہینوں کا مالک اللہ ہی ہے، سارے مہینوں کا پالنہار اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کہا گیا شہر اللہ، ماہ محرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے ماہ محرم کی عظمت، ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرات، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس سروئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سے خانہ کعبہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماہ محرم کے لیے کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کے مہینے ہیں۔ اس سے ماہ محرم کی عظمت اور ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرات، ماہ محرم کی خصوصیات میں سے ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جو بھی کیلنڈر ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی شخصیت سے جڑا ہوا ہے۔ مثلا عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح جو یہودیوں کا کیلنڈر ہے اس کا تعلق جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے اندر تخت پر بیٹھے اس دن سے جڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہندو بھائیوں کے یہاں جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو وکرمی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کا تعلق راجہ وکرما سے جوڑا جاتا ہے۔ رومن کیلنڈر کا تعلق سکندر سے ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا تعلق کس سے ہے؟ قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر اس کیلنڈر کا آغاز کیا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ کیوں کیا؟ سبب کیا پیدا ہوئے؟ یمن سے کچھ لیٹرز آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز ہو جاتے تھے، کون سا لیٹر پہلے آیا، کون سا لیٹر بعد میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلائی، بات رکھی گئی کہ ایک اسلامی کیلنڈر بنانا ہے، ایک تاریخ کا کچھ سلسلہ شروع کرنا ہے، لیکن موضوع کیا بنایا جائے، اسٹارٹنگ اس کی کہاں سے کی جائے۔ صحابہ کرام کے درمیان مشورہ کیا گیا، بات رکھی گئی، بات یہ طے ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر ہجرت ہے، سفر ہجرت کو موضوع بنا کر کے اس کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ حضرات، ہوا یہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کو موضوع بنا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز سن 17 ہجری میں کیا۔ حضرات، ہجرت کا نام جب بھی ہم سنتے ہیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بس ایک بات آ جاتی ہے کہ
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بس اسی چیز کا نام ہجرت ہے۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، بس اسی چیز کا نام ہجرت ہے۔ حضرات آج ہم اور آپ اسی بات کو جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم انقلاب ہے۔ ہجرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں کا نام ہے۔ ہجرت صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کا نام ہے۔ ہجرت ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اگر اس دور میں اسلام کو لے کر کے چلنا دشوار ہو جائے، توحید کو لے کر کے چلنا دشوار ہو جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ ہجرت ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمان اس کے باوجود بھی کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ مسلمان اپنی اس بستی کو چھوڑ دیتا ہے جس بستی کے اندر رہ کر کے رب کی عبادت کی اجازت نہ ملے۔ حضرات ہجرت کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ ہجرت اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ساری خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرات یہ ہجرت کی فضیلت ہے۔ حضرات آج اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ جغرافیائی حد بندیوں میں محصور ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کنٹری کی طرف نکل جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسی ہجرت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات یہ ظاہری ہجرت ہے جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن باطنی ہجرت کے بھی دروازے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ہجرت کے جو باطنی دروازے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہجرت کے باطنی دروازے کون کون سے ہیں؟ مثلاً ہم کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم بدعت سے سنت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، خیانت سے امانت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، جھوٹ سے ہم سچ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرات یہ ہجرت کے باطنی دروازے ہیں، یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگرچہ ہم ظاہری ہجرت نہیں کر سکتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہجرت کے باطنی دروازے ہیں، یہ جو باطنی ہجرت ہیں، ہمیں یہ ہجرت ضرور کرنی چاہیے۔ جھوٹ کو چھوڑ کر کے ہمیں سچ کو ضرور اپنانا چاہیے، بد اخلاقی کو چھوڑ کر کے ہمیں حسن اخلاق کو ضرور اپنانا چاہیے۔ ہجرت ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے۔ تو حضرات یہ ماہ محرم کی یہ چوتھی خصوصیت تھی کہ ماہ محرم سے ہی اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ حضرات ماہ محرم کے تعلق سے آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ماہ محرم کی جو فضیلت ہے، اسی طریقے سے ماہ محرم کے اندر جو 10ویں تاریخ کے یعنی یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے، بعض لوگ اس مہینے کی فضیلت کو اور یوم عاشورہ کی فضیلت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماہ محرم کو اور یوم عاشورہ کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرات یہ باطل خیال ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو اور یوم عاشورہ کی فضیلت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 50 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ حضرات اس دن کو، اس مہینے کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی فضیلت بیان کی۔ حضرات اس دن کو یعنی یوم عاشورہ کے دن کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اس مہینے کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اس سلسلے میں آپ 10 باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ دن یعنی یوم عاشورہ کا دن یہ ایک نیک دن ہے، صالح دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح،
یہ ایک نیک دن ہے، صالح دن ہے، یہ اس دن کی فضیلتوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دوسری چیز آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے اسی دن نجات دی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ھذا یوم نجى اللہ فیہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ حضرات یہ اس دن کی فضیلتوں کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک تیسری چیز، یہ ایک عظیم دن بھی ہے، یہ ایک نیک اور صالح دن بھی ہے، اور یہ ایک عظیم دن بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا تھا ھذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے۔ حضرات یہ اس دن کی فضیلتوں کے اسباب میں سے ایک تیسرا سبب ہے، یہ نیک دن بھی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، یہ ایک عظیم دن بھی ہے۔ اسی طرح حضرات تو چوتھی بات یاد رکھیں، یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کیا کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی، اہل کتاب بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں قالوا یا رسول اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن جو آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں انہ یوم عظمہ الیہود والنصارہ، یہ وہ دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اور یہ خبر پہنچائی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو حضرات کیا پتہ چلا، یہ وہ دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات یہ 10ویں محرم کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزے کا اہتمام کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزے کا اہتمام کیا۔ اسی طریقے سے حضرات اس دن کی جو فضیلتوں کے اسباب ہے ان میں سے ایک چھٹا سبب یہ ہے کہ یہودی یوم عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ عید بھی مناتے تھے، اپنی خواتین کو زیورات پہناتے تھے اور ان کا بناؤ سنگار بھی کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل خیبر، یعنی خیبر کے جو لوگ رہتے تھے، جو یہودی رہتے تھے، یہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، یتخذونہ عیدا، اور وہ لوگ اس دن کو عید کا دن مناتے تھے، ویلبسون نساءہم فیہ، اور وہ لوگ اس دن کے اندر اپنی خواتین کو زیورات پہناتے تھے اور ان کا بناؤ سنگار کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، تمہیں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس دن روزے کا اہتمام کیا کرو۔ تو حضرات یہ اس دن کی فضیلتوں کے اسباب میں سے ایک چھٹا سبب ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات کفار قریش بھی اس دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کانا یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر کفار قریش بھی یوم عاشورہ کو روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ عظیم دن ہے، عظیم دن کے پیش نظر کفار قریش بھی اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا اہتمام کیا اور صحابہ کرام کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، جب مدینہ آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دیا کہ جو تم میں سے چاہے روزہ رکھے اور جو تم میں سے چاہے روزہ نہ رکھے۔ تو حضرات ذرا دیکھیں، یہودی اہل کتاب اس دن روزہ رکھتے تھے، کفار قریش اس دن روزہ رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب حکم ملا تو صحابہ کرام بھی اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور حضرات ایک اور بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے میں یہود کی مخالفت کا پختہ عزم کیا، ہمیں روزہ تو رکھنا ہے، مگر یہودی چونکہ
10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں صرف 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی انسان 10ویں کے ساتھ 9ویں یعنی 9ویں روزہ نہ رکھ پائے، 9ویں محرم کا روزہ نہ رکھ پائے، اور اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھے اور 10ویں کے ساتھ یہود کی مخالفت کے لیے 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور بات یاد رکھیں کہ اسی دن کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا تھا وہ 10ویں محرم کا دن ہی ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے صحابہ کرام عاشوراء کے دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اور 10ویں محرم کا دن یعنی عاشوراء کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ تو حضرات یہ 10 اسباب ہیں، یہ 10 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یوم عاشوراء کو فضیلت حاصل ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اس دن کی فضیلت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی بھی واسطہ اور کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لیکن حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ دن ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس دن کا بڑا گہرا ربط ہے۔ 10ویں محرم کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرات اس واقعے پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن حضرات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک آزمائش تھی کہ جس آزمائش میں کامیابی حاصل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے اس مقام کو حاصل کر لیا کہ جس مقام کی پیشن گوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے 2 نوازے ہیں یعنی حسن و حسین، یہ جو میرے 2 نوازے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات ذرا دیکھیں، انہوں نے اس دنیا کے اندر قربانی پیش کی اور وہ جنت کے مستحق بن گئے۔ دونوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی قربانی پیش کی۔ حضرت حسن کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کی قربانی دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ کرسی کی قربانی یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کی قربانی دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے جنت کے اس مقام کو حاصل کر لیا کہ جس مقام کی پیشن گوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کی تھی۔ لیکن حضرات آج اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے امت مسلمہ کے ایک گروہ نے اور بالخصوص بدعتی مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر بدعت و خرافات کے لامتناہی سلسلے کو شروع کر رکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے، ماہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ان 10 دنوں کو بطور سوگ کے مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ حضرات ذرا یاد رکھیں، اسلام کا قانون یہ ہے کسی کی شہادت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر سوگ منانا ہے تو صرف اور صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ حضرات یاد رکھیں، سوگ منانا یہ اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اس انداز سے سالہ سال تک سوگ منانا اس کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات بعض بدعتی مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان دنوں کے اندر بالخصوص یزید بن معاویہ کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرات پڑھتے کچھ نہیں ہیں، جانتے کچھ نہیں ہیں، ان کے بارے میں 2 کتاب بھی نہیں پڑھتے ہیں،
لیکن بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، زناکاری کی تہمت لگاتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی تہمت لگاتے ہیں، حدود اللہ کو قائم نہ کرنے کی تہمت لگاتے ہیں، شراب نوشی کی تہمت لگاتے ہیں۔ حضرات یہ سارے الزامات ہیں جو آج کے مسلمان ان لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو خیر القرون کے لوگ تھے، جو بہترین زمانے پائے، ان لوگوں کے اوپر اس انداز کے الزامات لگاتے ہیں۔ حضرات جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، کہ میری امت کے لوگوں تم مردار کو گالی نہ دو، وہ لوگ جو انتقال کر گئے ہیں تم ان کو گالی نہ دو، فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ان کو مل گیا، اب تم گالی دے کر کے کیا کرو گے؟ یاد رکھو اگر تم گالی دو گے نقصان ان کو نہیں ہوگا، نقصان تمہیں ہونے والا ہے۔ تو حضرات یہ بھی مسلمانوں کا ایک غلط رویہ ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے، ماہ محرم کے اندر بدعتی مسلمان یزید ابن معاویہ کو بھرپور گالی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے بعض بدعتی مسلمان اور نام نہاد مسلمان، کلمہ گوش مسلمان، بعض صحابہ کرام پر بھی طنز کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ صحابہ کرام کے اوصاف ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اور حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے کائنات کے لوگوں یاد رکھو اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو ویسا ہی ایمان لانا پڑے گا جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے تھے۔ اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے تب تمہارا ایمان قابل اعتبار ہوگا، بصورت دیگر تمہارا ایمان تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حضرات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میری امت کے لوگوں، اے لوگوں تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا کو خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرات یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، کہ جو انسان میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جو انسان میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرات یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اور اس کے باوجود صحابہ کرام کو اس ماہ محرم کے اندر جو کہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی، اسلام کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، صحابہ کرام کو گالی دینا یہ نفاق کی اور کفر کی نشانی ہے۔ حضرات کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان بھی سبقت لسانی پر صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط الفاظ نکل جائیں اور ہمارا شمار بھی کافروں میں سے ہو جائیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، صحابہ کرام کے اوپر جو لعن طعن کرتے ہیں ہم ان کا رد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ جس انداز سے وہ لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دنیا والوں کو ہم یہ سنائیں کہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے،
صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے محبت کرتے تھے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دوسروں کے اندر عام کریں، لوگوں کے اندر عام کریں کہ صحابہ کرام کی سیرت کیا ہے۔ حضرات، یہ ماہ محرم کے تعلق سے چند باتیں تھی کہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ماہ محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ محرم کے اندر جو بھی بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔